ایسے بھی ہوتے ہیں جو عالم کا علم کا امتحان ہوا کرتا ہے، مؤدب وہی ہوتا ہے جو لفظوں کا چناؤ کرتا ہے، مؤدب وہی ہوتا ہے جو ادب و احترام کو اولن ترجیح دیتا ہے، جو مؤدب وہی ہے جو ہر بات کی خوبی کو جان کر اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے متعلق جب یہ قرآن کا حصہ آیا اور قرآن نے اس بات کی گواہی کو پیش کیا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت مبارکہ میں نبی رحمت سرکار کے متعلق بہت سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ سرکار امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی جوان نے عشق رکھنے والے مصطفیٰ کے اس غلام نے اس کا معنی یوں نہیں لکھا، انہوں نے لکھا کہ یہ نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار امی تھے ہی نہیں، پڑھنا بھی جانتے تھے، سکھانا بھی جانتے تھے، پڑھانا بھی جانتے تھے۔ یہ غرض موجود ہے یہاں پر، اس میں فعل کشتی کا اس کے اندر مستغرق ہے کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو جو قوم عطا کی گئی تھی وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ ان پڑھ قوم تھی۔ آپ سرکار کے متعلق انہوں نے تشبیہ نہیں دی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار چرواہے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو تو اولا رب نے ہر نبی سے اعلیٰ بنایا، ہر نبی سے خوبصورت بنایا، ہر تعلیم سے افضل تعلیم عطا فرمائی، ہر بہترین تربیت سے بہترین تربیت فرمائی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو امی بنا کر زمانے کے اندر بھیج کر یہ اشارہ کر دیا جائے؟ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا جتنے بھی پہلے قومیں آئی بڑی فصاحت و بلاغت رکھنے والی وہ قومیں تھیں، بڑا علم رکھنے والی وہ قومیں تھیں، بڑی دانشوری رکھنے والی وہ قومیں تھیں، سنجیدہ پیغام رکھنے والی وہ قومیں